پی ٹی آئی کا فی الحال ابھی کوئی بات کسی چیز پہ اگری ظاہر نہیں ہے کہ ابتدا ہوئی ہے، وہ ابتدا تشریف لائے ہیں، اور جی مہمان کے طور پر جب تشریف لاتے ہیں تو آپ نے جیسے ہم فرمایا ان کو کہ اسی طرح لیں گے، اور اگر کوئی، ہم سیاسی لوگ جی ہیں، جی جی سیاستدان کبھی نہ مذاکرات جی سے انکار کرتا ہے، نہ مذاکرات کے ذریعے بے سے شک مسئلے کے حل بے سے شک انکار کرتا بے ہے شک ملک کے لیے اپنی بھی جگہ۔ اچھا ہے تو کہ اپنے اپنی پوزیشن میں رہتے رہے ہوئے ہوئے اگر ہم جی اس کی تحلیل کی طرف جا سکتے ہیں تو ٹھیک یہ ایک اپنی سیاسی دنیا جی میں اسلام بھی ہمیں اس قسم کی بالکل اس کی تعلیمات دیتا ترغیب ہے، دیتا ہے. تلخیاں بھی ہوتی ٹھیک. ہیں، ایک سخت پوزیشن بھی عمران ہوتی ہے۔ خان کے کوئی پیغام دیا انہوں نے آپ کو؟ کیونکہ انہوں نے کام دیں گے عمران خان. نہیں، اتنا لفظ کہا ہے کہ ان کی اجازت سے ہم آئے ہیں اور ان کی خواہش سے ہم آئے ہیں۔ اچھا، تو یعنی کہ وہ تو پکے پکے حکومت بھی بنا رہے ہیں وہاں کے پی کے میں، اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے بھی، تو یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو کسی عہدے کے لیے سپورٹ کریں یا آپ ان کی سپورٹ لیں، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر یا کوئی کمیٹیز میں آپ نہیں، گئے؟ ہم اس حوالے سے ہم تحفظات کے ساتھ ایوان میں بیٹھ رہے ہیں، ہم کسی الیکشن وہاں پر جو ووٹنگ ہوگی اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو پرائم منسٹر وغیرہ نہیں کسی کے لیے نہیں؟ کسی پوسٹ کے لیے بھی۔ اچھا، تو مولانا صاحب پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب تک فریش الیکشنز نہیں ہوں گے آپ متحرک نہیں ہوں گے، یہ بات درست ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، جب تک فریش الیکشن نہیں ہوں گے ہم نے تو اس وقت مجھے سے عاملہ نے کوئی پارلیمانی کردار سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن میں نے جو پہلے آپ سے کہا کہ اگر اس سے آگے ہم جاتے ہیں جی اور پارلیمانی سیاست کا راستہ ہی ترک کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ پھر جنرل کونسل ہی کرے گی۔ جی، تو اس کا مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ آپ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک آپشن ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بہت سخت پوزیشن لی مولانا صاحب نے اور اگر سڑک پر باہر نکل آئے تو یہ مارشل لاء کی بھی کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ آپ؟ دیکھیے، ماشاء اللہ پہلی بھی آئی ہیں اور ہم نے میدان میں اس کا مقابلہ کیا ہے، ہم جیلوں میں گئے ہیں، مشرف کے زمانے میں بھی جیلوں میں تھے ہم لوگ، الحق کے زمانے میں بھی جیلوں میں پھر تھے، الیکشن میں بھی تھے۔ تو وہ ایک کمٹمنٹ جو ہماری آئین کے ساتھ ہے وہ کمٹمنٹ تو ہم ختم نہیں کرتے جی، اس کا تو ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں جی۔ اب ایک فوج ہے اور فوج کی قیادت ہے کہ وہ حلف اٹھاتی ہے کہ ہم نے سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کر لی، اور قدم قدم اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں، اور ایک سیاستدان ہے کہ وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں نے آئینی راستہ نہیں چھوڑنا، اور اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے جی۔ تو ہم نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے جی، بس یعنی کہ جنرل مشرف جب تھے اس وقت آپ نے تھوڑا ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں، کیا، کوآپریٹ کو ایسے اور ایک غلط رنگ دے رہے ہیں لوگ، کوآپریشن کیا تھا؟ ایل ایف او کو سپورٹ کیا تھا آپ نے جب انہیں یونیفارم؟ نہیں، ایل ایف او چھوڑے جائیں آپ، یہ دیکھیے اچھا ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، اچھا دونوں چیزیں اس زمانے میں عروج پر تھی۔ ہوں افغانستان پر امریکہ کا حملہ، پاکستان کا ان کو اڈے دینا، پاکستان کا ان کو فضائیں دینا، اس میں ملک کی اندر کی سیاست کے پر ہم نے باہر کی اس ایکشن کو ترجیح دی اور اس کے مقابلے میں ہم میدان میں نکل آئے، تو ہم نے اس وقت مشرف سے بھی جنگ لڑی، امریکہ سے بھی جنگ لڑی، ناٹو سے بھی جنگ لڑی، روڈوں پر آئے، تحریک چلائی، اور اس کے پاداش میں ہم جیلوں میں گئے۔ جو ہماری دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس بین الاقوامی مسئلے کو سوچا ہی نہیں، صرف اپنے اس پر فوکس کرتے رہے کہ جی ہم مشرف کے ساتھ اقتدار کی جنگ لڑے جی۔ تو اقتدار کی جنگ ایک ثانوی چیز ہوتی ہے جو آپ کو اپنی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، نہیں ہے کہ ہمارا حتمی ہدف یہ ہو کہ ہم نے یہی کچھ حاصل کرنا ہے، کریں گے، اس کی جدوجہد بھی کیا ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم پھر عالمی قوتوں کا ایک اسلامی ملک پر اس طرح حملہ اور پھر ہم مسلمان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ایک اس ایشو پر ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، اور ایل ایف او کو بھی تو پارلیمنٹ کے راستے سے کیا، یہ تو نہیں کہ ہم نے کوئی اس کے اسی کے ہاتھ سے تو نکالنے کے لیے تدریجی عمل تھا کہ جتنا ہم ان کے ہاتھ سے نکال سکے چیزوں کو اتنا نکالا، جو رہ گئی وہ ہمارے دل میں قلق تھا، وہ ہمارے ضمیر پر بوجھ تھا جو ہم نے 18ویں ترمیم میں نکالا۔ تو ابھی بھی تو فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے وہ کہتی ہے حالات دیکھیں، دنیا کے دیکھیں حالات، مشرق وسطیٰ میں دیکھیں اور ملک کے اندر اقتصادی دیکھیں، تو ضرورت ہے کہ سب مل کے چلیں، پی ڈی ایم 2 بنے، یہ بھی ہو۔ ہم تنزل کی طرف گئے ہیں اس دن سے جب ہم نے یہ جملے استعمال کر کے قوم کو بلیک میل کیا۔ وہ تو بڑے سال ہو گئے ہیں ان کو، تو 3 دہائیاں اول دن سے حضرت ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو پھر ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ہماری بات ہے۔ تو مولانا صاحب آپ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس وہ
فارم 45 ہیں جس سے کہ جیسے اور پارٹیز کے پاس ہیں پی ٹی آئی وغیرہ کے پاس، وہ تو بار بار دکھاتے ہیں، ابھی پریس کانفرنس بھی کی جہاں سائن شدہ ہیں کہ جی اتنے ووٹ ہم ہمیں نے بھی جلسوں میں دکھائے ہیں، جلسوں میں دکھائے آپ نے؟ ہیں، ہمارے لوگوں نے جلسوں میں دکھائے ہیں۔ آپ کے پاس بھی ہیں فارم 45؟ اچھا، تو اس کا مطلب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 45 بھی ہے، 47 بھی ہے؟ جی 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 اس میں تبدیل بھی کیا گیا ہے۔ جی جی، تو آپ کے اندازے سے کتنے حلقوں سے آپ لوگوں کو جو جیتنا تھا تو نہیں آپ جیت میں پائے؟ اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کون سے اچھا، کتنے نمبر۔ حلقے، ایک اور دو نمبر مجموعی طور پر ملک الیکشن پہ ہمیں اعتماد اچھا، نہیں۔ تو اب جو حکومت بنی ہے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، کچھ جو ان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پی ڈی ایم 2 اتنے مہینے 16-18 مہینے چلائی، وہ کولیشن کے بادشاہ ہیں، وہ لے کے چلیں گے سب کو۔ میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، حکومت نہ بنائیں، اور اگر اس کے لیے ملاقات کی ضرورت پڑ گئی تو میں نواز شریف سے ملنا بھی چاہوں گا۔ تو ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے پہلی مرتبہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر اس لیے مجھے ملنا بھی پڑ گیا، اب دیکھتے ہیں، دوستوں سے مشورہ کروں گا، کیونکہ ہم نے ان کو دوست کے طور پر مشورہ دیا ہے، ہم نے مل کر کام کیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کا بڑا ایک سہارا بنے ہیں۔ ہم نے بڑی بڑی مشکل میں، جب وہ جیلوں میں تھے، ان کو باہر کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو یہاں چوکوں پہ کھڑے ہو کر ہم نے جلسوں میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب ہم قوم کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے جی، اور نہیں ہونے دی، پھر نہیں ہونے دیا ہم نے جی۔ ہم نے ملین مارچ کیے، ہم نے آزادی مارچ کیا، پی ڈی ایم کے بعد پھر ہم نے پورے ملک کو چھان لیا ہم نے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ دشمنی ہے ہماری، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی ہے، پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے دوست ہیں، اور پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ایک ملاقات میرے ساتھ ہو گیا اور وہ بوچھاڑ کر دی انہوں نے ہمارے اوپر کہ جیسے کوئی بہت طوفان آ گیا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں کو کوئی جواب بھی نہیں دوں گا، کوئی تلخ جواب بھی نہیں دوں گا، الا یہ کہ کوئی ایسی بات وہ چھیڑ دے کہ جس کی وضاحت کرنی ضرورت